امریکہ کی پوزیشن اس وقت یہ آ گئی ہے کہ امریکہ معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے، امریکہ اس چیز کا راستہ دینا چاہتا ہے ایران کو، اور ایران راستہ نہیں لے رہا۔ 75% چانسز ہیں کہ کچھ دنوں کے اندر خطرناک جنگ ہو سکتی ہے۔ جو سب سے خطرناک چیز اس وقت ہے نا، ایران کچھ بھی ہوا تو وہ یو اے ای کے اوپر اور سعودیہ کے اوپر اٹیک کر دے گا۔ یہ جو افغان رجیم اور آر ایس ایس کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں، یہ دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطمہ، اور اس وقت مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور پھر اس سے نکلنے والی بہت ساری خبریں اور پھر اس سے جڑنے والے آنے والے دنوں میں مزید کیا معاملات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکشن کی تھی کہ کیا ہمارے لیے اس میں کوئی چیلنجز کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر آگے کیا وے فارورڈ ہے دونوں ممالک کے لیے اور خطے کے لیے۔ ان تمام تر معاملات پر ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں تفصیلاً گفتگو کریں گے، اور اسٹوڈیوز میں حسب معمول میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب۔ بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا۔ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ترک میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے ٹرمپ کو بریفنگ دی ہے جو امریکہ اس وقت ممکنہ آپشنز پر کام کر سکتا ہے۔ اس میں جو ایک بڑا ڈینجرس لگتا ہے روکھڑی صاحب وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف شدید امریکہ فضائی اور عسکری حملے کر سکتے ہیں۔ تو کیا آنے والے ایک دو روز میں ہم دیکھیں کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہری، کسی بھی کام کے لیے کوئی موقع پیدا کیا جاتا ہے اور یا کوئی دو فریقوں میں سے ایک فریق موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا اگر چلے جائے نا مہینہ ڈیڑھ پہلے، تو امریکہ کی پوزیشن پوری دنیا کے اندر ایسے تھی کہ جی جو لیفٹ ونگ تھا سارا اور مختلف لوگ وہ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ٹرمپ کو بہت زیادہ کارنر کیا جا رہا تھا۔ اچھا، اب پچھلا 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، کوئی بہت زیادہ دور کی نہیں ہے۔ آپ پورا اس کو دیکھ لیں گے، اگر آپ کو ایک ہی سیکوینس نظر آئے گا، لیکن اس 1.5 مہینے میں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کے لیے امریکہ نے جس طریقے سے مذاکرات کو لے کے چلا، پاکستان کی انوالومنٹ، پھر آپ کا ڈیلیگیشن جانا فیلڈ مارشل کے ساتھ ایران، واپس آنا، امریکنز کا مذاکرات کے لیے راضی ہونا، ایران کا بیک آؤٹ کرنا، اس وقت دنیا کے اندر فضا یہ ہے کہ ٹرمپ ایموشنلی اب ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا دنیا میں۔ امریکہ کی پوزیشن اس وقت یہ آ گئی ہے کہ امریکہ معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے، امریکہ اس چیز کا راستہ دینا چاہتا ہے ایران کو، اور ایران راستہ نہیں لے رہا۔ اب دو فریق اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ جنگ، اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ 75% چانسز ہیں کہ کچھ دنوں کے اندر خطرناک جنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا روکھڑی صاحب، یہ جو 1.5 ماہ کے اندر والی سچویشن آپ نے بیان کی وہ ہم سب کو بھی بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ امریکہ نے پازیٹیوٹی بھی دکھائی، ایٹیٹیوڈ بھی ٹرمپ صاحب کا ایسا تھا، اور اس میں ایران کا اگر بیک آؤٹ کرنا یا مسئلے کا حل نہ نکالنا ایران کے لیے کتنی مشکلات کا سبب پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم ایک چیز کنٹینیوسلی ڈسکس کر رہے ہیں آپ، ایران ڈیوائیڈڈ ہے، ایران چلا گیا اس وقت کہ اس کی کمانڈ نہیں ہے جی، اور یہ والی چیز سب سے خطرناک ہے۔ ایک فریق مکمل کمانڈ میں ہے، ایک فریق کا جو پورا محور ہے وہ کنٹرول میں ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں جو فریق ہے اس کی جو سب سے خطرناک چیز یہ آ رہی ہے کہ اس میں ڈیسیژن کس نے دینا ہے وہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ اب ان صورتحال کے اندر ایک فریق جس کا ڈیسیژن دینے والا موجود ہی نہیں ہے، تو اس طرف سے کوئی بھی چیز انوانٹیڈ ہو سکتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ، آپ ایران نے کچھ دن پہلے ایک دھمکی دی کہ جی کچھ بھی ہوا میں سعودیہ پہ حملہ کر دوں گا۔ آپ کا ایران کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہیں؟ ایرانی جو ایمبیسڈر ان انڈیا ہے اور جو ساؤتھ افریقہ ہے وہ کنٹینیوسلی پاکستان کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ان کے اندر اتنی بڑی ڈویژن ہے پاور کی کہ کون کہاں آرڈرز دے رہا ہے یہ نہیں ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر ہلکی سی ٹھک ٹھک بھی ہوئی تو معاملہ بہت خطرناک جا سکتا ہے۔ اور اگر ایران، اور ویسے ہلکی سی ٹھک ٹھک ہونے کے کتنے چانسز آپ کو آئی تھنک 90% چانسز ہیں۔ دیکھیں نا، ایسی سچویشن میں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے،
ایک ملک کے پاس یہ ہے ہی نہیں کہ کون ان کو آرڈر دے رہا ہے. روکی صاحب ایران بڑی تردید کرتا ہے ان خبروں کی, وہ کہتا ہے کہ ہماری حکومت اور پاسداران انقلاب کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے, وہ پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں عریج, ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, وہ تو کہے گا نا. اگر میں بھی ایران کی جگہ پہ ہوں تو میں یہی چیز دوں گا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ان مذاکرات میں امریکہ کی طرف سے آپ کو تمام چیز حاصل تھی کہ یہ پوائنٹس ہیں, ان پہ ڈسکشن کرو. لیکن ایران کی طرف سے جب ڈسکشن آتا تھا تو ان پوائنٹ کے اوپر کوئی یہ نہیں کہنے والا تھا کہ ہاں ہم بیٹھتے ہیں. وہ پیچھے دیکھتے تھے, اور پیچھے بھی کوئی نہیں تھا جو ان کو یہ کنفرم کرتا کہ ہاں تم ان پوائنٹس پہ ڈسکشن کرو. تو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا, یہ والا پوائنٹ ہے کہ کچھ بھی ہوا ہم سعودی عرب پر حملہ کر دیں گے, اور وہ ہم نے دیکھا بھی ایران نے جتنے ٹارگٹس کیے اپنی امریکہ کے ساتھ جنگ میں, تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں روکھڑی صاحب کہ اگر دوبارہ سے ہلکی پھلکی ٹھک ٹھک والی سچویشن ہوتی ہے تو ایران دوبارہ سعودی عرب کے اوپر حملے کرے؟ دیکھیں جو سب سے خطرناک چیز اس وقت ہے نا, وہ ہے ہی یہی کہ ایران کچھ بھی ہوا تو وہ یو اے ای کے اوپر اور سعودیہ کے اوپر اٹیک کر دے گا. اب جب وہ اٹیک کرتا ہے, کیا ہے ویسے روکھڑی صاحب؟ ہاں جی, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی جنگ تو امریکہ کے ساتھ ہے نا. نہیں, میں اس کی وجہ تو دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا کہ جی یہاں پر امریکی اڈے ہیں. وہ نیریٹو بھی ختم ہو گیا. سعودیہ نے یہ کہا کہ ہماری طرف سے ایران پر کوئی ایک چیز بھی ہمارے سرزمین سے نہیں جائے گی. جی, لیکن ایران پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایسی سچویشن کے اندر ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ایگزسٹ نہیں کرتا. ان میں سے کوئی بھی ایک سیکشن, اب جو سیکشن ہے IRGC کا, وہ اس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے, سیٹلمنٹ ہوتی ہے, تو اب کل کی ٹرمپ نے کہا کہ 43,000 بندے انہوں نے پچھلے دنوں کے اندر اپنے ملک کے اندر مارے ہیں. اچھا, جب آپ یہ سنتے ہیں نا کہ امریکن پریزیڈنٹ کوئی چیز کہہ رہا ہے, تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں کہہ رہا ہوں یا کوئی کہہ رہا ہے. ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس, بہت زیادہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. اچھا روکھڑی صاحب, اس ساری سچویشن کے اندر چائنا کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی ٹرمپ صاحب کا وزٹ بھی ہونا ہے, ان کی ملاقات بھی ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ. آپ چائنا کو کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں ساری صورت؟ میرا خیال یہ ہے عریج کہ چائنا امریکہ اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑا اس کا مقام ہے پروڈکشن میں, چیزوں کے اندر. لیکن چائنا کا ایشو یہ ہے کہ چائنا کے پاس تیل نہیں ہے, آئل ہے ہی نہیں. اچھا, اس کی ایک بڑی اچھی پروپوزل بنتی ہے جو نظر آ رہی ہے کہ جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ارامکو ایک بہت بڑا جو ہے ریفائنری لگانے کا کر رہے ہیں گوادر پہ. تو گوادر اگر ریفائنری لگتی ہے جی, اور وہاں پر جو حالات اب بن گئے ہیں, تو اب دنیا یہ ماننے لگ گئی ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں, تو کوئی اور جگہ بھی ہونی چاہیے جہاں پہ ریزرو پڑا ہو. تو گوادر ایک ایسا نیچرل سوٹیبل پوائنٹ ہے کہ جہاں پر حالات ٹھیک ہوں تو وہاں پر ایک بہت بڑا ریزرو آپ کریٹ کر سکتے ہیں. چائنا کو فرام گوادر پائپ لائن جب جاتی ہے فرام گوادر ٹو چائنا, تو یہ سب سے سوٹیبل پروجیکٹ سب سے. اچھا, چائنا نے تیل تو لینا ہے, آئل اس نے یا رشیا سے لینا ہے, یا ایران سے لینا ہے, یا سعودیہ سے لینا ہے. اچھا, مسائل بن گئے ہیں دنیا میں, تو سعودیہ, امریکہ, پاکستان مل کے کہتے ہیں کہ ہم سارا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو. تو چائنا کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس فیسیلیٹیشن میں نہ آئے, اور اگر پاکستان انوالو ہو, یعنی پاکستان انوالو ہو. چائنیز اور پاکستان کے ریلیشنز آپس میں بہت اچھے ہیں, تو چائنیز کو سوٹ کرتا ہے کوئی بھی انسٹیبل سچویشن کی بجائے یہ والی سچویشن کہ یہاں پر ایک بہت بڑی ریفائنری ہو اور چائنا اس کا پارٹ ہو, امریکنز اور وہ مل کے اس ریفائنری کو لگائیں, اور چائنا یہاں سے پائپ لائن میں تیل لے جائے اپنے ملک کے اندر. تو چائنا کے لیے تو یہ بہت اچھی پاسبلٹی موجود ہے. ویسے آئی تھنک کہ اس کے علاوہ آپشن تو سوٹیبل لگ رہا ہے چائنا کے لیے. پاسبلٹیز دنیا کے اندر جو بڑے کینوس کے اندر آپشنز پہ ہوتی ہے. آپ ایک چیز کی آپ دروازہ ہی دو رہ جاتے ہیں آپ کے پاس کھولنے کے لیے. تو چائنا کے لیے بھی پاکستان سیفسٹ ملک ہے, چائنا کے لیے انڈیا تو سیفسٹ نہیں ہے, چائنا کے لیے ایران بھی سیفسٹ نہیں رہ گیا, چائنا کے لیے رشیا بھی سیفسٹ نہیں ہے. تو چائنا کے لیے سیفسٹ ملک کون سا ہے؟ پاکستان ہے. تو جب پاکستان انوالو ہو
اور یہ سارا کام ہو تو آئی تھنک 95% زرداری صاحب موجود بھی ہیں چائنا میں. ہاں یہ آپ دیکھ لیں. میرے خیال میں 95% چانسز یہ ہیں کہ چائنیز، امریکنز، پاکستانی مل کر اس کرائسس کو حل کریں گے، جس میں چائنا کو فائدہ ہوگا اس کی اپنی ڈیولپمنٹ کا، اور ہمیں بھی اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. اچھا، یہ تو ساری صورتحال ہم نے مشرق وسطیٰ کی ڈسکس کی. پاکستان کے بارڈرز پر بھی کچھ ٹینشنز ہم دیکھتے ہیں، اور افغان طالبان کی جانب سے روکڑی صاحب مسلسل پاکستانی سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انڈیا سے جو اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ ان کاوشوں اور کوششوں میں مزید تیزی آ رہی ہے. آپ بھی ایسے ہی فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، افغان رجیم کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے انڈیا کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہٹ بیک بڑا اسٹرانگلی کر سکتا ہے افغانستان کو، چاہے ایران سے، چاہے افغانستان سے آئے، چاہے انڈیا سے آئے. ہماری ہٹ بیک کیپیبلٹی بہت اچھی ہے، اور ہم نے دنیا میں دیکھ بھی لیا. تو یہ جو افغان رجیم اور RSS کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں، یہ دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر افغان رجیم نے یہی کام جاری رکھا تو جہاں پر افغان رجیم کو ود ان افغانستان اس کا وجود خطرے میں آئے گا، وہیں پر RSS کا وجود انڈیا کے اندر خطرے میں آئے گا. اور کوئی انلائٹنڈ قسم کی چینج ان افغانستان اور کانگریس کا کمنگ بیک ان انڈیا، تو یہ چیزیں، کیونکہ اب انٹرنیشنلی جب آپ ایسے کام کرنے لگ جائیں جس سے خطہ یا مکمل دنیا کو خطرہ ہو، اور اس حالات کے اندر تو چیزیں بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل تو وہ، اور اس کے لیے جو بہانہ ہے، جو ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ بہانہ خود افغانستان دے رہا ہے. اب جیسے ایران اگر کل کوئی غلطی کرتا ہے تو دنیا جسٹیفائیڈ ہوگی کہ ایران کو ہر راستہ دیا ہے ہم نے، لیکن ایران پھر یہ کر رہا ہے. تو وہ ویسٹرن ملک جو شاید ٹرمپ کے ساتھ پہلے نہیں تھے، وہ بھی چانسز ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ اس طرح سے. اچھا، بس لاسٹلی مجھے ایک اور ڈیولپمنٹ بتائیے گا. بھارت میں اٹالین ڈیفینس منسٹر گئے اور انڈیا نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے پاکستان کو کسی قسم کا کوئی اکوپمنٹ نہیں دینا، یہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں اور کچھ بھی آپ پاکستان کے ساتھ شیئر نہ کریں. یہ ڈیمانڈ انڈینز کی کیسی ہے روکڑی صاحب، اور پاکستان سے ابھی تک اتنا خوف کیوں ہے کہ آپ اٹالین ڈیفینس منسٹر سے ملاقات کریں، آپ ان سے اپنے معاملات کو ڈسکس کریں بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کو ڈسکس کریں؟ اچھا، مجھے اٹالینز کی والا اس کا نہیں معلوم کہ کیوں کہا ہے انہوں نے، لیکن میرا ایک سے پہلے ایک اٹالین ایمبیسڈر تھے، میرا ان کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو مجھے اتنا معلوم ہے کہ اٹالینز کا پاکستان کے لیے بہت زیادہ سافٹ کارنر موجود ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ کام کرنا بھی چاہتے ہیں. اور وہ ایون یہاں تک کہ انڈسٹریز کے اندر، اور خاص طور پہ شپنگ میں اور گوادر کے اندر، مجھے اس کی باتوں سے یہ لگتا تھا کہ دے ور ویری مچ انٹرسٹڈ. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اٹالین اکانومی دنیا میں 5-4 بڑی اکانومیز میں سے، اسٹیبل اکانومیز میں سے ایک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اٹالینز انڈینز کے کہنے پہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی چیز کریں گے. اب دوسرا چیز یہ ہے کہ انڈینز کا یہ ڈیمانڈ کرنا، تو انڈینز اگر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے سعودیہ سے، ہمیں بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے UAE سے، اور ہم بھی یہ ڈیمانڈ جو جسٹیفائیڈ ہے کہ انڈیا جس طریقے کے ساتھ اسرائیل اور انڈیا کا اس وقت نیکسس ہے، تو انڈیا کو زیادہ خطرہ ہے RSS کے اس ڈاکٹرائن کو. اگر پاکستان نے اپنے سٹینڈ لینا شروع کیا اور اپنی اس بات کو دنیا کی طرف لینے جانے لگا، تو اٹالینز یقین یعنی آئی تھنک کہ ہماری بات کو زیادہ ویٹیج دیں گے انڈینز کے نیریٹو کے مقابلے میں. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا. ٹھیک، بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.